سامعین و ناظرین حضرات، میں نے راولپنڈی مناظرہ کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ خضر و حیات جو ہے وہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ میں مناظرہ جیت گیا ہوں، اور جس طریقے سے وہ مسجد میں داخل ہوا اور جس طریقے سے اس نے وہاں پر شور بازی اور ہلڑ بازی کی وہ ہر کسی کے سامنے ہے، اور انشاءاللہ ان قریب اس کی ویڈیو لگا کر میں ویڈیو بناؤں گا۔ آج میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس پر ایک بے وقوف بکواسی مماتی ملا جو کہ اپنا نام علی المرتضیٰ فاروقی بتاتا ہے، اس نے ایک ویڈیو بنائی۔ پہلے اس کی بکواس کو سنیں، اس کے بعد میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔ آنے والا اپنا نام بتا رہا تھا حسن معاویہ نعمانی، اور اس ویڈیو کے اندر اس نے بہت ساری مغلظات بکی ہیں اور حضرت علامہ خضر حیات بکری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی بگاڑا ہے، اور اشاعت التوحید و سنہ کو ایک گمراہ جماعت قرار دیا ہے اور ضال مضل کہا ہے، اور اشاعت التوحید و سنہ والوں کو گستاخ رسول بھی کہا ہے۔ ان ساری باتوں کا انشاءاللہ مدلل جواب دوں گا، اور اس سے پہلے اس نے جو اس کلپ کے اندر فضول قسم کی چیلنج بازی کی ہے، جیسا کہ علامہ خضر حیات صاحب کہتے ہیں کہ منہ نمت تھا جن پہاڑو لتھا وہ بھی کوئی سور دا بچہ، تو اس وجہ سے ان کی اوقات ہوتی نہیں ہے، یہ علامہ خضر حیات صاحب کو چیلنج کرتے پھرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں دیکھیے اس ویڈیو کے اندر وہ میرا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ میں نے خضر و حیات کے نام کو بھی بگاڑا ہے، اور پھر اشاعت التوحید و سنہ کو ضال اور مضل گمراہ جماعت کہا ہے، اور آگے سے جو وہ بکواس کر رہا ہے منہ نہ متھا جن پہاڑوں لتھا، اور اس کے آگے جو وہ جملہ کہہ رہا ہے میری زبان اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ جملہ اس کو بھی کہوں، اور پھر اس کے اوپر وہ جو حوالہ دے رہا ہے وہ کہتا ہے جیسے کہ علامہ خضر حیات صاحب کہتے ہیں۔ اس بات کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو علامہ بنا ہے خضر و حیات، اس نے گالیاں سیکھ کر اپنے اساتذہ سے گالیاں بکنا سیکھا ہے، اور گالیاں سیکھ کر وہ اپنے کرندوں کو شاگردوں کو وہ گالیاں ہی سکھا رہا ہے۔ جس علامے کا یہ حال ہو کہ وہ گالیاں ہی بکتا ہو، جو کچھ برتن کے اندر ہوتا ہے وہی کچھ برتن سے باہر آیا کرتا ہے، انہوں نے صرف گالیاں ہی سیکھی ہیں اور گالیاں ہی بکتے رہتے ہیں۔ میں نے تو صرف اتنا کہا کہ خضر و حیات، اور وہ ہے ہی واحیات، اور اس کی بات سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ واحیات ہی ہے۔ اور جو کچھ یہ بک رہا ہے اس ویڈیو کے اندر، استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد انور اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے متعلق ایک اور ویڈیو میں نے دیکھی جو اس نے فون کال ریکارڈ کی، اس کے اندر بھی وہ ان کا نام لے کر گالیاں بک رہا ہے، اور یہاں پر بھی کہہ رہا ہے کہ چوہے بلوں سے باہر نکل آئے ہیں۔
میرا اس سے سوال یہ ہے، کیا کسی انسان کو چوہا کہنا اور پھر تذلیل انسانیت یہ تمہارے لیے جائز ہے؟ یہ بک بک اور بکواس کرنا تمہارے لیے جائز ہے؟ میں تجھے وہ الفاظ نہیں کہتا جو تو نے کہے، تو نے خود اپنے باپ کو گالی دی، یہ گالی مجھے نہیں ملی، حدیث کا مطالعہ کر، یہ گالی واپس تجھے لوٹ کر آئی ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے زبان بولنے کے لیے دی ہے، بھونکنے کے لیے نہیں دی، اس لیے ہم بھونک نہیں سکتے۔ جیسے مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک شخص کو کتے نے کاٹ لیا۔ جب وہ گھر میں آیا، اس کے بیٹے نے دیکھا کہ ابا جی کے ٹانگوں میں سے خون نکل رہا ہے، تو اس نے کہا ابا جی کیا ہوا؟ تو باپ نے جواب دیا کہ بیٹا مجھے کتے نے کاٹ لیا ہے۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان جب آپ کو کتے نے کاٹا کیا آپ کے دانت نہیں تھے؟ تو پھر باپ نے جواب دیا کہ بیٹا دانت تو تھے لیکن میں کتا نہیں تھا۔ اے علی المرتضیٰ فاروقی، زبان تو ہمیں بھی لگی ہوئی ہے لیکن ہم بھونکتے نہیں ہیں، جیسے تو بھونکتا رہتا ہے، بکواس کرتا رہتا ہے۔ تیرے نزدیک کسی بڑے چھوٹے کا کوئی مقام نہیں، کسی عالم غیر عالم کا تجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ جس انداز میں تو استاد العلماء حضرت مولانا مفتی محمد انور صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو بھونک رہا ہے، انشاءاللہ مرتے وقت تجھے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اتنے بڑے وہ عالم ہیں، شیخ الحدیث ہیں، تو ان کے متعلق بکواس کر رہا ہے، اور پھر جو گالی تو نے مجھے بکی ہے، مجھے نہیں پتا تیرے والد صاحب کا کیا مقام ہے، میرے لیے پھر بھی وہ قابل احترام ہے۔ تو بکواس کر رہا ہے، تیری وجہ سے میں ان کو کوئی گالی نہیں دینا چاہتا، لیکن کبیر والا کی تاریخ سے پوچھ، میرے والد محترم مناظر اعظم استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد عبد الکریم نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے ہزاروں شاگرد پاکستان میں اور غیر ممالک میں دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور ان کا بہت بڑا جنازہ تھا کبیر والا دارالعلوم کے اندر، تاریخی جنازہ تھا، تو نے ان کو گالی بکی۔ انشاءاللہ اس کا خمیازہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے بھگتے گا۔ باقی تو نے مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے حوالے دیے، اس کا جواب تجھے تفصیلی عن قریب دوں گا، لیکن پہلے اپنا گھر تو صاف کر۔ میں نے جو کہا اشاعت التوحید والسنہ ضال مضل گمراہ جماعت ہے، تمہاری جماعت کا ہی ایک ذمہ دار عہدے دار جس کو تم علامہ کہتے ہو، سعید احمد ملتانی کبیر والوی چتروڑ گڑھی، جس کو میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے 1980 میں مناظرے کا چیلنج کیا تھا، اور وہ ساری زندگی ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مناظرے کے لیے نہیں آیا، اور اس نے جو کتاب لکھی قرآن مقدس بخاری محدث کے نام سے، اس کے اندر اس نے جو مغلظات بکی ہیں، جو بکواسات اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کی ہیں، اور اہل بیت اطہار کے متعلق جو جو بک بک اس نے کی ہے، اس کتاب کا پہلا جواب بھی میرے ابا جی مناظر اعظم حضرت علامہ مولانا عبد الکریم نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا، جو کہ حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے چھپوایا، اب تک بھی چھپ رہا ہے۔ وہ کتاب اس کو جیل کے اندر بھی ملی تھی، اس میں بھی ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے
اس کو مناظرے کا چیلنج بار بار کیا تھا، اس کی کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں اور اس کا صفحہ بھی میں یہاں پر لگا رہا ہوں۔ وہ اس کتاب کے اندر کیا بک بک لکھ کر گیا ہے، کیا کیا مغلظات اس نے بکی ہے، تمہیں تو ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ اس نے ذات پیغمبر کو ہی نہیں چھوڑا۔ قرآن مقدس بخاری محدث صفحہ نمبر 70 کے اوپر وہ بکواس کر رہا ہے کہ کسی عورت کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر بے تابی سے قاصد کو کہا کہ اس کو بلوا لو۔ کیا یہ شان نبوت کے مناسب ہے؟ کیا اس عورت کا ولی وارث کوئی نہ تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے؟ وہ عورت اتنی خود مختار تھی اور آزاد عورت تھی، تو اس عورت پر اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فریفتہ ہو جائے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ عورت اپنے متولی اور وارث سے بھی اتنی سرزور تھی کہ پیغام پہنچنے پر وہ دوڑتی چلی آئی؟ اور ایسی آوارہ عورت کی خواہش اللہ کا پیغمبر کر سکتا ہے؟ کسی عورت کی طرف براہ راست خطبہ بھیجنا جبکہ اس کے ولی وارث زندہ ہوں، ایسا کام کوئی چنڈو باز بھی نہیں کرتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کس طرح ممکن تھا؟ پھر اس عورت کا پوچھنے پر جواب دینا کہ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں، یعنی وہ کافرہ اور کافر کی بیٹی تھی، تو ایسی مشرکہ کو خطبہ کرنا قرآن کی نص قطعی کے صریح خلاف ہے۔ سب سے زیادہ دل آزار بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغیانہ ارادہ فرمایا اور خطبہ دینا شروع کر دیا۔ یہ صفحے میں لگاتا ہوں، صفحہ نمبر 70-71 پر احمد سعید چتروڑ گڑھی نے یہ بکواسات کی ہیں، یہ مغلظات بکی ہیں، اور اس کتاب کے اندر اس نے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر بھی بکواسات کی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی اس نے مغلظات بکی ہیں۔ پہلے اپنا گھر تو صاف کر، پھر بعد میں بک بک کرنا اور بکواس کرنا۔ مجھے بتا، میں نے تو اس میں ویڈیو میں صرف خضر واہیات کہا، اور وہ واہیات ہے، میں کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، وہ ہے ہی واہیات۔ وہ اپنے بیانوں کے اندر منبر پر بیٹھ کر جو واہیات بکواسات کرتا ہے تو اس کو واہیات کہنا میرا حق بنتا ہے، اور تو واہیات کا لونڈا اور واہیات کا کرائے کا ٹٹو اور خریدا ہوا غلام تو بکواس کرتا ہے اکابرین علماء دیوبند کو۔ تم ضال ہو، مضل ہو۔ اشاعت التوحید والسنہ نہ یہ توحید کی اشاعت کرتی ہے نہ سنت کی، بلکہ یہ ایک گمراہ فرقے اور طبقے کا نام ہے جو گمراہ ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، امت کو تفرقے کے اندر ڈال رہے ہیں، اور بڑے بڑے علماء کے متعلق یہ بکواسات بکتے ہیں۔ تمہارے بڑوں نے تمہیں سبق ہی یہی سکھایا ہے کہ بکواس کرو، گند بکو۔ خبردار، اب تو اپنی زبان کو لگام دے۔ میں ہار مانتا ہوں کہ جیسے تم گالیاں بک سکتے ہو ویسے ہم گالیاں نہیں بک سکتے۔ گالیاں بکنے میں ہم تم سے پیچھے ہیں، ہمیں بکنا آتا ہی نہیں ہے۔ تمہیں گالیاں بکنا ہی آتا ہے، تم بکواس ہی کر سکتے ہو۔ جیسے اس احمد سعید چتروڑ گڑھی نے اپنی اسی کتاب کے اندر
بکواس کی ہے، قال اللہ قال الرسول کی لوڑ مچا دیتا ہے قرآن مقدس پر، اور حدیث رسول پر اس نے لوڑ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حیا نہیں آتی؟ ڈوب کر مرو، تھوڑا سا پانی چلو میں لے کر اس کے اندر تو ڈوب کر مر جا علی المرتضی فاروقی۔ تجھے حیا نہیں آتی؟ تجھے بزرگوں کی بزرگی بھی نظر نہیں آتی تو بکواس کر رہا ہے، باقی تو بکواس کر رہا ہے کہ استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد انور صاحب دامت برکاتہم العالیہ تسلیم کریں کہ میں شکست مانتا ہوں۔ پہلے ان کے شاگردوں سے تو مناظرہ کر کے دکھائے خضر و آیات، پہلے حضرت مولانا عبداللہ عابد وڑائچ صاحب سے تو مناظرہ جیت کر دکھائے نا، پھر حضرت مفتی محمد انور صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی میدان کے اندر ہیں، اور انشاءاللہ ان قریب ہم عدالت میں جا رہے ہیں۔ عدالت نے اگر بلایا وہاں مناظرہ ہوگا، اور پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تم کافی عرصے سے بکواسات کر رہے ہو، مغلظات بک رہے ہو، خضر و حیات بھی مغلظات بکتا ہے، اس کے کرائے کے ٹٹو بھی اور اس کے خریدے ہوئے غلام بھی بکواسات ہی کر رہے ہیں۔ بکواس کے علاوہ تمہیں کچھ آتا نہیں، اپنی زبانوں کو لگام دو، پھر ورنہ تمہارے بڑے بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ پھر اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کو کہہ دیا کہ جیسے یہ مغلظات بک رہے ہیں، ان کی زبان میں ہی ان کو جواب دو، میں کہنا چاہتا ہوں اشاعت التوحید کے بڑوں سے کہ اپنے ان شتوگڑوں کو لگام دو، خضر و حیات کو بھی لگام دو، اور جو دوسرے چھوٹے موٹے شتونگڑے نکل کر ہمارے علماء کرام اور شیوخ الحدیث کے متعلق اپنی گندی زبان استعمال کرتے ہیں، ان کی زبانوں کو بھی لگام دو، وگرنہ پھر تمہیں ایسا جواب ملے گا کہ پھر تم رہتی دنیا تک منہ کھولنے کے قابل نہیں رہو گے۔ اب اگر تو نے کوئی بکواس کی تو انشاءاللہ تجھے تیرے لفظوں میں جواب دیا جائے گا، اور اگر مناظرے کا شوق ہے تو سامنے آ کر مناظرہ کر، اور وہاں بک بک نہ کر۔ اب آئے خضر و حیات، چیلنج قبول کرے مناظرے کا، انشاءاللہ اس کو ہم دلائل کی دنیا میں ایسی مات دیں گے کہ کبھی بھی یہ بولنے کے قابل نہیں رہے گا۔ آئے مولانا عبداللہ عابد وڑائچ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے مناظرہ کرے، باقی تم حضرت مولانا مفتی محمد انور صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا نام لیتے ہو، یہ بلا کیا ہے جو حضرت مفتی صاحب اس سے مناظرہ کریں؟ اس کی علمی حیثیت اس کی حضرت مفتی صاحب کے مقابلے میں صفر ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں ضرورت ہی نہیں اتنے بڑے استاد العلماء شیخ الحدیث کو صرف گالیاں بکنے والے ملا کے سامنے بٹھا دیں۔